الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الشورى کی آیات مبارکہ 10 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا تمام لوگوں کے ایک امت بنا دیتے، جیسا کہ شروع میں لوگ پہلے ایک امت تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، لیکن اللہ کی اپنی حکمت تھی کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو برگزیدہ ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی تو شیطان نے ان کو ایسی ترغیب دی کہ پہلے انہوں نے ان کی قبریں بنائیں، پھر مزار بنائے، پھر مورتیاں بنا لیں، 5 ان کے بڑے معبود بن گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن وہ بدبخت شرک ان کے اندر اتنا رچ گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس ان کو تبلیغ کی، لیکن اس 950 برس میں صرف 80 یا 100 کے درمیان لوگ ایمان لائے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام ان سے دل برداشتہ ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ راہ حق پر نہیں آنے والے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ان سب کو غرق کر دیا، اور ایک کشتی جو اللہ کے حکم سے آپ نے تیار کی تھی، اس میں جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے، آپ کے گھر والے تھے، لیکن اب آپ کی بیوی بھی اس طوفان کی نظر ہو گئی کیونکہ وہ بھی کفر پر قائم رہی، آپ کا بیٹا ایک بھی طوفان کی نظر ہو گیا کہ وہ بھی کفر پر قائم رہا، اور جو کشتی میں پھر سوار تھے اللہ نے ان کو نجات دی۔ تو یہاں کل اسی چیز کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگ ایک امت ہوتے۔ جب تمام لوگ ایک امت ہوتے، تمام لوگ دین حق پر چلنے والے ہوتے، تمام لوگ انبیاء کی اطاعت کرنے والے ہوتے، تو پھر اس دنیا کا مقصد ختم ہو جاتا۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور اس میں ہمیں اللہ نے پورا اختیار دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے اختیار کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور ہماری پھر ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ اب ہم نے اپنے اختیارات کو اگر استعمال کرتے ہوئے انبیاء کی بات مان لی تو کامیاب، نہیں تو ناکام، اور یہی ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، میں نے تمہیں ارادہ دیا تھا، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے تھے، کیا تم نے ان کی بات مانی تھی، اپنے اختیار استعمال کیا تھا؟ اور پھر جنہوں نے اپنے اختیار استعمال نہیں کیا، جنہوں نے اپنے اختیار غلط کاموں میں استعمال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن وہ
جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس طرح قیامت کے دن دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک اہل حق کی، اہل ایمان کی، جو جنت کے حقدار بن جائیں گے، اور ایک اہل باطل کی، جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی ہوگی، جو شیطانی راستے پر چلے ہوں گے، تو وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہارا کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، تمہاری مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے سوا وہ حاجت روا بن جائے، اللہ کے سوا وہ مشکل کشا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُم مِّن شَيْءٍ، وَمَا اخْتَلَفْتُم مِّن شَيْءٍ فِيهِ مِن شَيْءٍ، کہ جس چیز میں تمہارا اختلاف ہوا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، کہ کس نے دین حق کو قبول کیا، کس نے دین حق کو قبول نہیں کیا۔ جس طرح یہودی، عیسائی اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں۔ اب دنیا کی کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ مختلف اپنے علاقوں کے لیے تھے، اپنی قوموں کے لیے تھے، وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے پیروی نہیں کی وہ بھی اہل کفر میں، اور جنہوں نے جو مخلص تھے انہوں نے اپنی انبیاء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تعلیمات پر عمل کیا، تو وہ بھی مسلمان ہیں۔ صرف امت محمدیہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کے جو مخلصین پیروکار تھے، جنہوں نے ان کی بات مانی، جنہوں نے انہی کے احکامات کے مطابق رب چاہے زندگی گزارے، وہ سب مومن اور مسلمان ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب تو نہ تو دین موسوی کی بات چلے گی نہ دین عیسوی کی، یعنی نہ تو اب یہودیت، اس لیے جب ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، اور جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، جب انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا، اپنی ضد پر ڈٹے رہے، یہودی یہودی بنے ہوئے ہیں، عیسائی عیسائی بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کی نسبت چھین لی۔ اب یہ دین کی نسبت، یہ اسلام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، اس کی نسبت دین اسلام کے ساتھ ہے۔ اور چاہے یہودی ہے، چاہے وہ بڑا اپنے نیک ہے، متقی ہے، لیکن وہ میرے نبی پر ایمان نہیں لایا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل نہیں کی، تو اس کو ایمان، اس کا متقی ہونا، اس کی نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ نے اب ان سے یہ دین کی نسبت، یہ اسلام کی نسبت بھی چھین لی۔ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں یہ یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں۔ تو یہاں یہی ہے، اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، کہ جس طرح یہودیت اور عیسائیت اور اسلام میں آپس میں اختلاف ہیں، اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے۔ یہودی یہی کہتے ہیں نا، ہم سچے ہیں، عیسائی یعنی نصارہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اور ساتھ دلیل یہ دیتے ہیں دیکھو ہم سچے ہیں تو آج دنیا پر ہمارا ہولڈ ہے۔ جیسے یورپ کا، اب یورپ میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، اور ساتھ ان کی اسرائیل بھی ملا ہوا ہے، یہودی، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں دیکھو ہمارا دین سچا ہے، ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں ہم ترقی کیے ہوئے ہیں، آج مسلمان ہمارے رحم و کرم پر ہیں، اور یہی تو آزمائش ہے۔ در حالانکہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے، سارے دین بیک وقت صحیح دین وہ، اب دین صحیح کون سا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان جو لائے گا اس کا راستہ صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔
خاتم الرسول بنا کر بھیجا، انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور اگر وہ اس میں اینٹ نصب کر دی جائے تو وہ محل کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے، وہ محل تکمیل پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسا سمجھو کہ یہ نبوت کے محل کی میں آخری اینٹ ہوں، میرے آنے سے اس نبوت کے محل کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں اور خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، سیل کو کہتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جس چیز پر سیل لگ جائے تو اس کو کوئی دوسرا آدمی نہیں کھول سکتا، اب نبوت پر سیل لگ ہوئی ہے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جھوٹے دجال پیدا ہو گئے تھے، جیسے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا، اس طرح ایک عورت شجاع نامی نے دعویٰ کر دیا تھا۔ اسی طرح مختلف ادوار میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے، اور پھر ہمارے بر صغیر میں ایک غلام احمد قادیانی کی شکل میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کر دیا، جس نے اس کی نبوت، اور پھر اس طرح دوسرے علماء، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے۔ اور یہ پھر ان کی جد و جہد تھی۔ پھر پاکستان بن گیا، بدقسمتی سے حکومت میں وہ لوگ آ گئے جو قادیانی نواز تھے، جو قادیانی تھے۔ اب ہمارا وزیر خارجہ پہلا ظفر اللہ مرزائی تھا، ہمیں ایسے حکمران ملے۔ جب 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تو وہ پاکستان، وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، ان نعیلوں نے، ان اسلام کے غداروں نے لاہور میں مسجد وزیر خان میں جہاں ختم نبوت کا اجتماع ہو رہا تھا 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا پاکستان بننے کے بعد 1953 میں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے اب ہم نے یہ پھر تحریک کیوں چلائی تھی، لیکن ان 10,000 ختم نبوت میں جو شہید ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو بیکار ثابت نہیں کیا۔ آخرکار 1973 میں جو آئین بنا، 1974 میں 7 ستمبر کو پھر قومی اسمبلی نے جو ہے نا مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اب وہ غیر مسلم ہیں، ان کی محنت رنگ لائی، جس میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اس طرح بڑے بڑے علماء نے اسمبلی میں، ان کا اس وقت جو خلیفہ تھا مرزا ناصر، ان کے ساتھ باس و مباحثہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی فرمائی۔ اور اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کی قسمت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھائی لکھی تھی، جیسے جو بھی ہے اس نے جواب تو اپنا دینا ہے، لیکن اس نے یہ کام تو اچھا کیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ اب تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے یہ امت ایک ہوتی، کوئی عیسائی نہ ہوتا، کوئی یہودی نہ ہوتا، کوئی ہندو نہ ہوتا، کوئی غیر مسلم نہ، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہوتے۔ لیکن یہ حکمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنے ذہن کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ تو یہاں یہی ہے کہ دنیا میں دین سچا ایک ہے، اور وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ نے ان آپ سے پہلے جو یہودی تھے، عیسائی تھے، دوسرے، ان سے اس اسلام کی نسبت چھین لی اور اسلام کی نسبت امت محمدیہ کے ساتھ لگ گئی۔ کیا جب بھی مسلمان کہا جاتا ہے امت محمدیہ کو کہا جاتا ہے، کوئی عیسائی کو اب مسلمان نہیں کہتا، کوئی یہودی کو مسلمان نہیں کہتا، کوئی صحابی کو مسلمان نہیں کہتا، کوئی آتش پرست کو مسلمان نہیں کہتا، کوئی ہندو کو مسلمان نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اب انسانیت کی نجات کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ سے کام نہیں بنے گا، ساتھ محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم کہتے ہو نا ہمیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں
فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب تم میرے نبی کی پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب رکھے گا، بلکہ محبوب ہی نہیں رکھے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، بخشش کا معاملہ کرے گا۔ تو یہاں یہی ہے۔ اور پھر قیامت کا دن یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ موجود ہے دنیا میں، یہ سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اب بھی، اور بہت سے لوگ جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی آج ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف قرآن مجید کو پڑھ کر ہدایت حاصل کی۔ امریکہ میں ایک جو ہے 97 سال کا بوڑھا انگریز اس پر فالج ہوا، اس نے اپنے بھائی بیٹوں کو کہا مجھے نیٹ لگا دو، نیٹ پر اس نے ریسرچ کی، اس کو 97 سال کی عمر اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ یعنی کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ آیت سے ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت کا طلبگار نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے، لیکن دنیا میں لوگ اس کلام الہی کو اپنا حکم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خصوصاً آج کا مسلمان۔ نام پڑھنے تک ثواب کی حد تک ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کے حکمران ہیں چاہے عوام ہیں۔ اور پھر آخر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا، اور سچوں کو جنت میں اور جھوٹوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور یہی اللہ میرا رب ہے جس پر تم نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی اپنے اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ جو پریشان ہیں مسلمان جتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نصاب مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔